یزید جامع مسجد دمشق میں جمعہ پڑھاتا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ داڑھی رکھی ہوئی تھی، خطبے دیتا تھا. تو امام حسین کو کیا ضرورت تھی اس کے خلاف جہاد کرنے کی؟ جی وہ جب آئے نا شمر مقابلے میں امام حسین کے، تو امام حسین خطبہ پڑھنے لگ گئے تو کہنے لگا جلدی کرو حسین، ہم نے جمعہ بھی پڑھنا ہے، جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. اتنا پکے نمازی تھے یزیدی. توجہ ہے میری بات پر؟ رسم نہ مناؤ 10 محرم اور فکر حسین اور ذکر رسم نہ مناؤ، پس منظر تو سمجھو نا. تمام خطبے امام حسین کے، تمام خطبے مدینے سے مکے تک، مکے سے مینا تک، مینا سے مقام بیضاء تک، وہاں سے کربلا تک، سارے خطبے البدایہ والنہایہ سے لے کر آج تک جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، سنو سنو اس کو یاد رکھنا. امام علی مقام نے فرمایا یزید نمازوں کا ترک کرنے والا ہے، یعنی ساری نہیں پڑھتا. یزید رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرے دیکھتا ہے، مجرے. اور یزید نشہ کرتا ہے، شرابی ہے. اور یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے. جو آدمی یہ کام کرے وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں ہو سکتا. لہذا فرمایا یزید کے خلاف اٹھنا ضروری ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ تسی آخری گل تے گھٹ بولے، میں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، اس لیے کہ ووٹ تو آپ نے مرضی سے دینا ہے لائنوں میں لگ کے، تو آپ کی موج ہے. میں تو بڑا غیر سیاسی سا آدمی ہوں، لیکن جو بات صحیح ہے وہ کرنی تو بڑی ضروری ہے نا. کیوں اٹھے جی امام حسین یزید کے خلاف؟ یہ ہمارے حکمرانوں کو تو سورت کوثر نہیں آتی، سورت اخلاص نہیں آتی، تو وہ تو جمعہ پڑھاتا تھا. اس کے خلاف خروج کی کیا ضرورت تھی؟ نکلنے کی کیا حاجت؟ امام حسین نکلے اور فرمایا شرابی حکمران نہیں ہو سکتا، مجرے دیکھنے والا حکمران. کیا تماشا ہے، بڑے سارے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی الیکشن میں لگی ہو، اور 10 محرم کو دیگ پکا کے فارغ ہو گیا. فارغ ہو گیا. ہم سینا رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے؟ میں نے کہا میری سمجھ میں کوئی بندہ نہیں آ رہا، جب آئے گا تو ووٹ دیں گے. کہنے لگا ووٹ قوم کی امانت ہے. تو میں نے کہا قوم کی امانت بے ایمان کو دے دیں. امانت بے ایمان کو دی جاتی ہے کہ امانت دار کو؟ تو بے ایمان کو دے ہوں جا کے. جیب تماشا ہے، قوم کی امانت ہے. جب کوئی امانت دار ملے گا تو انشاءاللہ اسے امانت دیں گے. یاد رکھو اگر ایک دن بھی شرابی سے دوستی رہی، اگر کچھ دیر کے لیے بھی شرابی سے راضی رہے، تو پھر امام حسین ناراض ہے. اور نوجوان ادھر دیکھیں، میری بات لکھ لیں، اگر موبائل میں گندے مجرے ہیں، گندے گانے ہیں، لڑکیوں کے نمبر ہیں، چوکوں میں کھڑے رہتے ہو، تو پھر تم یاد رکھو کہ جب تم گندا مجرا دیکھتے ہو نا تو حضرت علی اکبر کو قبر میں تکلیف ہوتی ہے، پھر حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتا ہے کہ ہم تو فحاشی کے مجرے دیکھنے والوں کے خلاف ہم لڑے، اور یہ ہمارا نام لینے والے مجرے دیکھے، گند دیکھے، ساری رات تماشے دیکھے. ملت کے جوان یاد رکھ، جب تو مجرا دیکھتا ہے رات کو گندی ویڈیو، تو جناب علی اصغر 6 مہینے کی قبر پھر سے تکلیف میں آتی ہے. وہ کہتے ہیں بدلتے دین کو ہم نے سنبھالا تھا، یہ قوم کدھر چلی گئی؟ جب تو شرابیوں کے پاس بیٹھتا ہے اور ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتا ہے، تو یاد رکھنا صبح قیامت امام حسین کا ہاتھ اور تیرا گریبان ہوگا. اس کو امام حسین کو تیری دیکھ کی کوئی ضرورت نہیں، تیرے لنگر کی کوئی حاجت نہیں. وہ تو جنت کے مالک و مختار ہے. اپنے آپ کو سنوارے، رسومات سے باہر آئیں. اور اہل بیت کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کا ننگا سر کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا. اور اگر تیری بیٹی، تیری بیوی، تیری بہن، تیری ماں پردہ نہیں کرتی، تو بتا سیدہ فاطمہ کے سامنے وہ کیسے جائیں گی؟ کیسے جائیں گی؟ اسلام کی بیٹیاں مقدس ہوتی ہیں، پاک ہوتی ہیں، اور پاک چیزیں غلاف میں ہوتی ہیں. قرآن پاک ہے تو غلاف کے اندر ہے، کعبہ پاک ہے تو غلاف کے اندر ہے. یہودی، عیسائی، سکھ، بدھ مت کی بیٹی غلاف میں نہیں ہوتی. نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والی بی بی پاک ہے تو اسے غلاف میں رکھا گیا ہے، وہ غلاف میں ہے. مقدس عورتیں غلاف میں ہوتی، ان کو پردہ کراؤ، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے. اپنے آپ کو سنوارو. یہ داڑھی نبی پاک کی سنت ہے. 1,24,000 نبیوں نے داڑھی رکھی، صحابہ نے داڑھی رکھی، اہل بیت نے رکھی، کم و بیش انبیاء کی بھی داڑھی اور تمام اولیاء کی داڑھی. مسلمان کہتا ہے پورا نیک ہو کے رکھنی ہے. کس نے کہا داڑھی رکھنے والا معصوم ہو جاتا ہے؟
کس نے کہا؟ میں خشکی ہے طبیعت میں تو کوئی سخت بات کر دوں تو کوئی بندہ ناراض نہ ہو. ایک اسٹیج پہ میں تھا تو وہاں ایک شخص نعرے لگا رہا تھا. اسپیکر ہاتھ میں جس کے آتا ہے وہ پھر مرضی سے چھوڑتا ہے نا جی. یہ بھی بڑا عشق ہے لوگوں کو اس کے ساتھ بھی. تو نعرے لگا ختم نبوت پہ ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے, ہم سارا بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں. تو میں وہ کانے چاکیا, میں کہا تیرے کو داڑھی دا پار اج تک نہیں چکیا گیا, باقی سارا کنے جانا ہی, یہ تو اٹھا لے, یہ تیرے لیے مشکل ہے, باقی تو کدھر جائے گا. داڑھی شریف رکھیں, داڑھی مرد کا زیور ہے. یہ حضرت عمر کا یوم گزرا ہے نا یکم محرم کو, حوالہ میں دکھا دوں گا کسی نے دیکھنا ہوگا تو. ایک نوجوان نے داڑھی مڑائی تھی تو جناب عمر نے مدینے سے نکال دیا, میں جا دوڑ جا, یہاں رہنا ہے تو مسلمانوں کی طرح رہے. ہم آج تک کہہ رہے ہیں نیک ہونا تو رکھنی ہے. وہ بھائی بندے میں غلطیاں ہوتی ہیں لیکن یہ نبی پاک کی واجب سنت ہے, واجب کے درجے میں ہے یہ. مہربانی, اور جنہوں نے رکھی ہے وہ بھی مہربانی کریں, اپنی مرضی کی نہ رکھیں, نبی پاک کی مرضی کی رکھیں. داڑھی مٹھی سنت ہے, مٹھی سے چھوٹی داڑھی درست. اللہ نوجوانوں کو خوش رکھے. میں چہرے دیکھ رہا ہوں تھوڑے تھوڑے تو ارادے کرتے بھی ہیں, ابھی کر بھی رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا بدل بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ. کہنے نہیں عیدوں بعد وہ فلانی سال, یہ میری کرامت نہیں ہے کہ میں بوجھ گیا ہوں, مجھے ویسے ہی پتا ہے کہ قوم سوچتی کیا ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اندر ہی اندر فیصلہ کر رہے ہیں شادی کے بعد ایک یورپ کا چکر لا کے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. ابھی اسی وقت اسی طور ارادہ کریں, اپنے آپ کو صحیح کریں. یہ تحفہ دیں امام علی مقام کو کہ میں نے آپ کی محفل کے موقع پر داڑھی سجا لی. داڑھی, میرا ایک دوست آج پہ جانے لگا تو میں نے کہا صاحب کے بزرگوں سے میں نے بات سنی ہوئی تھی تو میں نے کہا صاحب داڑھی رکھ لو, کہنا اتھو رکھ کے ہونی. میں کہتا ہوں اتھو رکھ کے جا, اور حضور کے سامنے وہ والا چہرہ لے کے جا جو نبی پاک کو پسند ہے. ادھر سے رکھ کے جا, اتھو رکھ کے ہونے کی مطلب ادھر سے رکھ کے جا تاکہ محبوب راضی ہو جائے. تو اپنے آپ کو بدلیں, تربیت کریں, اچھا وقت گزاریں. 10 محرم کو صبح نماز پڑھیں, پھر دن میں قرآن شریف پڑھیں, پھر زیادہ سے زیادہ اذکار کریں. جو لوگ تماش بینی کرتے ہیں امام حسین کی شہادت کا مذاق بناتے ہیں, کبھی انہیں دیکھنے نہ جائیں, اللہ ناراض ہوتا ہے. قطن نہ جائیں, اپنے گھر میں رہیں, اصال ثواب کریں. مساجد میں جو محافل ہوں ان میں شریک ہوں. انہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی, وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے. بغیر عشاء کی نماز کے اگر آپ سوئیں گے تو ہو سکتا ہے مجھ سے ہی اللہ قیامت میں پوچھ لے کہ یہ بھی نہیں بتایا تھا قوم کو یہ نماز فرض ہے. نماز پڑھ کے سوئیں, آپ کی مہربانی. اور فجر کے وقت الارم لگا کے سوئیں, اٹھیں وقت پر. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. محرم میں روزہ رکھنا جی, 9-10 محرم ضرور رکھنا ہے, امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے رکھنا ہے. 10 محرم کے روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اسے 80,000 سال کے روزے کا ثواب دے گا. اور پھر مزے کی بات, یہ روزہ سنت ہے. یہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا. رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. سحری کا ٹائم تقریباً 4:15 ہے یا 4:20 پہ آ گیا. کیوں جی اتنا ہی ہے نا جی, آپ کا تھوڑا فرق ہوگا, 30 کے قریب ہے جی. یہ یاد کر لیں, گھر والوں کو بھی جگائیں, 9 کو بھی روزہ رکھیں. 10 کو ویسے جمعہ آ گیا ماشاءاللہ, جمعہ پڑھنے میں ٹائم گزرے گا. مسجد کی حاضری میں جمعے والے دن 7 سورہ جمعہ بھی پڑھیے گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. بس اپنا دل لگائیں, آپ تھوڑا دین کی طرف جائیں گے تو اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کرے گی. دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا مالک قبول کر لے, جہاں بھول گئے اللہ درگزر فرمائے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے.